آواز بلند علیہ السلام. اور بھی 40 سے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ مجلس حسین کا جو اہتمام کرتا ہے، مجلس حسین کا جو اہتمام کرتا ہے، خدا کے دین کا وہ احترام کرتا ہے، خدا کے دین کا وہ احترام کرتا ہے. اور بہا کے اشک غم حسین میں سلیم، بہا کے اشک غم حسین میں سلیم، ادائے سنت خیر الانام. علیہ السلام. کس طرح سے بھول جاؤں چہرہ آپ کا، کس طرح سے بھول جاؤں چہرہ آپ کا، کس طرح سے بھول جاؤں چہرہ آپ کا. یاد ہے ابھی مجھے وہ بابا لہجہ آپ کا، یاد ہے ابھی مجھے وہ بابا لہجہ آپ کا. باپ کی شفقت سے میں محروم پلے ہو گیا، ارے باپ کی شفقت سے میں محروم پلے ہو گیا. کاش میں بھی کچھ زیادہ پیار پاتا آپ کا، کاش میں بھی کچھ زیادہ پیار پاتا آپ کا. اور باپ کی آغوش کی گرمی ہے کیا نہ پوچھئے، باپ کی آغوش کی گرمی ہے کیا نہ پوچھئے. یاد اب آتا ہے گودی میں سلانا آپ کا، یاد اب آتا ہے گودی میں سلانا آپ کا. اور آپ کے جیسا ہوں میں ماں نے یہ بتلایا مجھے، ارے آپ کے جیسا ہوں میں ماں نے یہ بتلایا مجھے. آپ کے جیسا ہی بابا ہے یہ بیٹا آپ کا، آپ کے جیسا ہی بابا ہے یہ بیٹا آپ کا. اور جب میرے بچے لپٹ کر پیار کرتے ہیں مجھے، جب میرے بچے لپٹ کر پیار کرتے ہیں مجھے، باخدا پھر یاد آتا ہے زمانہ آپ کا، باخدا پھر یاد آتا ہے زمانہ آپ کا. اور سنتا ہوں خلق خدا پہ مہربان تھے آپ یوں، سنتا ہوں خلق خدا پہ مہربان تھے آپ یوں. آپ کی نیکی سے ہے کردار زندہ آپ کا، آپ کی نیکی سے ہے کردار زندہ آپ کا.
وہ کربلا میں روز عاشورا مجھے مولا حسین، کربلا میں روز عاشورا مجھے مولا حسین، یاد آتا ہے جہاں لاشا اٹھانا آپ کا، یاد آتا ہے جہاں لاشا اٹھانا آپ کا، اے رضا ہے یہ یقین دل شاد کو ہوگا کہیں، اے رضا ہے یہ یقین دل شاد کو ہوگا کہیں، خلد کے ایک باغ میں بابا ٹھکانا آپ کا، خلد کے ایک باغ میں بابا ٹھکانا آپ کا، یاد ہے ابھی مجھے وہ لہجہ بابا آپ کا۔ محمد بلند صلوات سارے ثواب کی مجلس ہے، اس مناسبت سے چار مسجد پیش کروں اور اس کے ساتھ سے میں پڑھوں گا، لوگ توجہ آپ بتا دیں گے، ایک مرتبہ ضرور ارشاد کرنا بھی خاص طور سے دیکھیں گے عمران بھائی، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، خاص طور سے ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، اور ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، آئیے درود پڑھیے محمد پھر پیش کرتا ہوں میں کہ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں، دیکھیں گے تیسرا چوتھا مصرع کہ ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس ٹھکانے سے، ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، اور باپ کی موت کا غم کیسے بھلایا جائے، باپ کی موت کا غم کیسے بھلایا جائے، اور مرہم کرب و بلا دل پہ لگایا جائے، مرہم کرب و بلا دل پہ لگایا جائے، اور اس سے بہتر نہیں مرحوم کو ایصال ثواب، اس سے بہتر نہیں مرحوم کو ایصال ثواب، صرف فرش غم شبیر بچھایا، درود پڑھے محمد والے سلام کی جانب اشراق پیش کر رہا ہوں۔ خاص طور سے کہ اتنے کمال دیکھیں گے مختصر میں، اتنے کمال نصرت شاہ زمن میں ہے، اتنے کمال نصرت شاہ زمن میں ہے، اور جھولے میں رہنے والے وہ اصغر بھی رنگ میں ہے، جھولے میں رہنے والے وہ اصغر بھی رنگ میں ہے، اس نے مطلب دیکھیں کہ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے، وہ خوشبوئے جو فرش ازا کے چمن میں، وہ خوشبوئے جو فرش ازا کے جو فرش ازا کے چمن میں ہے،
اور شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے. شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے. شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ چلن میں ہے. شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے. شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ چلن میں ہے. پھر دیکھیں خاص طور سے کہ کر دے گی دور ان کو قصائے غم حسین. سلمان وہ شعر دیکھیں گے خاص طور سے کہ کر دے گی دور ان کو قصائے غم حسین. جتنے بھی ذوق اہل عزا کے بدن میں. شعر پیش کر رہا ہوں کہ گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی القما. شعر دیکھیں گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی القما. ارے پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں. پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں ہے. پھر دیکھیں زینب کے ہاتھ باندھنے والوں کی ہم خیال. زینب کے ہاتھ باندھنے والوں کی ہم خیال. جتنی جماعتیں ہیں ابھی تک رسم میں. جتنی جماعتیں ہیں جتنی جماعتیں. زینب کے ہاتھ باندھنے والوں کی ہم خیال. جتنی جماعتیں ہیں. تمام مداحن اہل بیت کی طرف سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ زہرا نے یوں بھرا ہے میرا موتیوں سے منہ. زہرا نے یوں بھرا ہے میرا موتیوں سے منہ. نوحے سلام اور قصیدے تہم میں. نوحے سلام اور قصیدے. فرش عزا سے روز یہ کہتا ہے آسمان. فرش عزا سے روز یہ کہتا ہے آسمان. کچھ اشک مجھ کو دے دو ستارے دہن میں. شعر دیکھیں گے خاص طور سے آج کی مناسبت سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ ملنا ہے بو تراب سے تربت میں. اس لیے شعر دیکھیں گے معلوم ہے ملنا ہے بو تراب سے تربت میں. اس لیے ارے مٹی کے زیورات ہمارے کفن میں. ملنا ہے بو تراب سے تربت میں. اس لیے مٹی کے زیورات ہمارے. تین چار اشعار رہ گئے خاص طور سے ملاحظہ فرمائے کہ تم کربلا کو جیتو میں دربار شام کو. تم کربلا کو جیتو میں دربار شام کو. یہ وہ معاہدے ہیں جو بھائی بہن میں ہیں. یہ وہ معاہدے ہیں جو بھائی بہن میں ہیں. دیکھیں خاص طور سے کہ ہر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا. دیکھیں کہ خاص طور سے دیکھیں ہر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا. کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں ہے. کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں ہے. بس مقصد سے پہلے اپنی شعر بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں کہ جب روزہ حسین پہ پوری پڑھی نماز. جب روزہ حسین پہ پوری پڑھی نماز. ارے محسوس یہ ہوا کہ ہم اپنے وطن محسوس یہ ہوا کہ ہم اپنے وطن. یہ کلام میں جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کا مقطع پیش کر رہا ہوں. ایسے آسمان کا سفر ذکر شہ بلال. ایسے آسمان کا سفر ذکر شہ بلال. ارے ہم کیا ہیں جبرائیل کے شہ پر ڈھکن. میرے نظر سے تمام مومنین سے جو باہر کھڑے ہیں نامے مولا وہ اندر تشریف لیں اور جو دور بیٹھے ہیں برائے مہربانی تھوڑا سا آگے آ جائیں. سلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد برندر سلوات.
الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صلوات محمد معزز سامعین کرام، جس آیت کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے آپ کی معزز سماعتوں کے حوالے کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، وہ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف سورہ کی مختصر سی آیت ہے جس میں سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی پرورش کی۔ بخوبی آپ واقف ہیں کہ ایک مداح اہل بیت، خطیب اہل بیت اور ذاکر اہل بیت اور مربی ذکر ترویج عزا کی اثار ثواب کی مجلس ہے کہ جن کے سخن سے بے شمار گمراہ ہدایت کے در پہ آتے ہوئے یا حسین کی سرائے بلند کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور کیوں نہ آل محمد کا تذکرہ کرتے ہوئے دکھائی دے۔ یہ وہ تذکرہ ہے جو نسلوں کو خنگال دیتا ہے۔ لہذا میرے والد حقیقی میرے استاد بھی رہے، اور یہ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ کوئی سوز و سلام کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، کوئی منقبت خوانی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، کوئی آل محمد کے کسی رنگ میں ڈھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ انہوں نے ایسی تربیت کی کہ ہر پھول اپنی خوشبو علیحدہ بکھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لہذا کائنات کے حبیب کے حوالے سے، اثار ثواب کے حوالے سے ایک مختصر سی سورت کی مختصر ترین آیت کا انتخاب کیا، اور آمدن اس آیت کا ابھی بیٹھ کے میں نے انتخاب کیا کیونکہ مجھے سوچا تھا کہ اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس نے موت اور حیات سے پروردگار نے انسان کو متوجہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ انسان کبھی بھی موت سے غافل نہ رہے۔ لیکن میں نے اپنے انداز بیان کو تبدیل کیا اور اس ممبر کی عظمت کی قسم آج پھر بدی میں آپ سے یہ کچھ کلمات آپ کی سماعت کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اس ممبر کی عظمت کے طفیل، آل محمد کی محبت، الفت، چاہت کے طفیل کہ آپ اہل ولا ہوتے ہوئے آل محمد سے اپنے رشتے کو اس طریقے سے منسلک کریں کہ جس طریقے سے پروردگار چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ ہماری موت موت نہ کہلائے، ہماری موت شہادت کہلائے کہ جس کے لیے معصوم نے فرمایا من مات بحب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں گیا
ولادت کی موت. تو انتخاب آیات قرآنی جس میں پروردگار ایک یتیم کا تذکرہ کر رہا ہے. خدا جی کے ساتھ جڑ جائیے گا, میرے ساتھ ہو جائیے گا. مجھے بہت جلدی کچھ مطالب آپ کی سماعت کے نظر کرنے ہیں. پروردگار ایک یتیم کا تذکرہ کر رہا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا. اے رسول, ہم نے آپ کو یتیم پایا, ہم نے آپ کو پرورش فراہم کی, ہم نے آپ کو پالا. بھائی پوری کائنات میں پروردگار کسی غیر مومن کے فعل کو اپنی جانب نسبت نہیں دیتا. پروردگار کسی غیر مومن کے فعل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا. اب جاؤ تم جناب ابو طالب کے کلمے کو ڈھونڈتے ہو. پروردگار کہہ رہا ہے جسے ابو طالب پالے, گویا کہ اسے ہم نے پالا. جناب ابو طالب نے پرورش کی, سرور کائنات کی. اور خدا نے اس انداز سے بیان کیا الم یجد کا یتیمن فآوا, کہ اے رسول آپ کو ہم نے یتیم پایا تو ہم نے آپ کی پرورش کی, ہم نے آپ کو آغوش فراہم کی. دیکھیے آغوش کیسے فراہم ہوتی ہے, آغوش کیسے بنتی ہے. جب تک انسان کسی مخصوص طریقے سے اپنے دامن میں بچے کو نہ لے, جب تک آغوش نہیں بنتی ہے. بھائی صاحب اولاد تشریف فرما ہے, آغوش اس وقت بنے گی جب ایک مخصوص طریقہ ہو بچے کو گود میں لینے کا. اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے ابو طالب کی گود کو اپنی گود کیوں کہا. مل کے سلام پڑھے محمد چلیے آواز شکستہ ہے, لیکن میں بارہا اس ممبر سے کہتا ہوں کہ انسان کی آواز عارضی ہے, ٹیمپریری ہے. یہ ٹیمپریری چیزوں کے پیچھے نہیں پڑا کریں. یہ جو عارضی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو وقتی چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں ان کی احتیاج نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ اگر ہماری آواز ساتھ دے یا نہ دے, خون کا ہر ایک قطرہ آواز کی شکل میں ڈھلتا ہوا اہل بلا کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. دنیا میں یہ بڑھے گا. مجھے بہت ساری معلومات آپ کی سماعت کی نظر کرنی تھی, لہٰذا بہت تیزی کے ساتھ بتا دیں کچھ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. ماشاءاللہ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع ہے, بہت ہی ذہین مجمع ہے. اور یہ میں لفظ بارہا تبدیل کر کے نہیں کہتا ہوں کہ پڑھا لکھا ہے اسی لیے تو حسین کے فرش اعظم میں ہے. پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو حسین کے فرش اعظم سے دور ہوگا. یہ حسین کی فرش اعظم ہے کہ جس نے ہر پڑھے لکھے کو اپنے دامن میں اس طریقے سے سمیٹا ہے کہ ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو دنیا میں بڑے بڑے اسکالر کا سامنا کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. آج بھی ٹی وی چینلوں پہ رمضان ٹرانسمیشن پہ جب پوچھا جاتا ہے بتائیں ہم پہ روم تھا, بڑی بڑی گاڑیاں ہوگی, اونچی اونچی شلواریں ہوگی, پیشانی پہ ٹیڑیاں بڑی ہوگی, جواب دینے میں زبان میں بھوک نظر آئے گی. لیکن ہمارے فرشے ملا سے ایک بچے کے کھاتے پوچھو کہ ہم پہ کون تھا. مل کے سلام پڑھے محمد والا. یہ میرا ساتھ دے گا, آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرے آواز میں میری لہجے میں تقویت خود بخود بنتی چلی جائے گی. کیونکہ یہ عشق انمول عشق ہے, یہ لفظوں میں روانی پیدا کرتا ہے, بھولوں کے جسم میں جوانی پیدا کرتا ہے. یہ آل محمد کی محبت کا اثر ہے. کائنات کے حبیب کو قرآن مجید نے کئی اداؤں سے پکارا. جڑ جائیے, میرے ساتھ ہو جائیے. ہر ادا سے
اپنے حبیب کو مخاطب کیا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا گیا۔ کائنات کے حبیب کو دیکھا کہ آپ کالی کملی اوڑھے ہوئے ہیں، تو پروردگار نے اس ادا کو اس طریقے سے قرآن مجید میں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے کملی والے۔ کبھی کائنات کے حبیب کو دیکھا کہ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ اب عالم اسلام کو اس فرش اعلیٰ سے مرحوم کے سالے ثواب سے ایک انمول تحفہ دے کے جا رہا ہوں کہ جب ہم نے قرآن میں دیکھا رسول کی ہر ادا کو قرآن نے بیان کیا، اب جب بھی کائنات کے حبیب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، میلاد میں تذکرہ ہو، محفل میں تذکرہ ہو، تو سب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کالی کملی والے، کالی کملی والے۔ بھائی وہ بھی کہتے ہیں کالی کملی والے کہ جو کالے کپڑے دیکھ کے سجدے لگاتے ہوئے کالی کملی والے کہتے ہیں۔ اب آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کالی کملی والے، کالی کملی والے۔ بھائی کالی کملی دیکھی، کائنات کے حبیب کو کالی کملی والا کہتا ہوا ہر مسلمان دکھائی دیتا ہے، ہر فرقہ کالی کملی والے کا تذکرہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں کہوں گا یا ایھا المزمل ہے، کالی کملی والے، کیا تم نے یا ایھا المدثر کو بھلا دیا؟ یہ کیوں نہیں کہتے چادر والے؟ بھئی ایک صورت ہے جس میں کائنات کے حبیب کی ادا کو پروردگار مخاطب کر کے عالم اسلام کو متوجہ کرا رہا ہے، یا ایھا المزمل، اے کملی والے۔ خدا کی قسم اللہ نے اپنے حبیب کو کملی بھی دی تو کالی کملی دی، تاکہ رشتہ الفت کا پتہ چل سکے۔ اب جب ہم نے سنا کہ کالی کملی والے، تو ہم نے ایک سوال کیا کہ جیسے یا ایھا المزمل ہے ایسے یا ایھا المدثر بھی ہے، تو یہ جو کالی کملی والے آپ کو کائنات کے حبیب کی صفت نظر آتی ہے، یہ چادر والی صفت کیوں نظر نہیں آتی؟ چادر والا تذکرہ کیوں نہیں آتا؟ بھائی مرض یہ ہے، بیماری یہ ہے، پیٹ کا درد یہ ہے کہ اگر چادر کا تذکرہ کیا جائے گا تو تحتے کسانے والے کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ میرے ساتھ ہو رہے ہیں، خدا کی قسم یہ آل محمد کی محبت ہے جو الفاظ اس حالت میں بھی ادا ہو رہے ہیں۔ لہذا چادر کے تذکرے سے مسلمان پیچھے ہے۔ کیوں پیچھے ہے؟ کہ جہاں چادر کا تذکرہ ہوگا وہاں چادر والوں کا نام بتایا جائے گا، وہاں بتایا جائے گا کہ اہل بیت اصل میں ہے کون۔ بھائی میں نے بہت بڑا جملہ آپ کی سماعت کے نظر کہہ دیا کہ جسے دنیا چاہتی ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، اگر تذکرہ چادر کا ہو گیا تو پتہ چل جائے گا ایرا خیرا کوئی نہیں، صرف 5 ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ یہ 5 تن کون ہے، کہتے کہ ساتھ دیکھ لینا۔ کہتے کہ ساتھ دیکھ لینا، 5 تن نظر آئیں گے۔ 5 تن ہے کہ دنیا کو یہ 5 تن سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ 5 تن ہو جائیں تو دنیا پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ یہ 5 تن ہے کہ رسول کی ازواج میں سے ایک زوجہ بھی چاہتی ہے کہ تحت کسا آ جائیں۔ زوجہ رسول، ازواج رسول میں سے ام سلمہ آگے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم بھی تحت کسا آ جائیں، چادر
कायनात रिसालत माँ बाती है या उम्मे सलमा अंती फिर खैरा, आप खैर में हैं वलकिन हाज़िही अहले बैत, लेकिन ये मेरे अहले बैत हैं। भाई खैर में होना और है अहले बैत में होना, अहले बैत में होना और है। तो अब मैं जुमला क्यों ना कह दूं कि जब कोई खैर वाली बीवी या कोई खैर वाली बीवी कहते किसा नहीं आ सकती, तो कोई फिर शर वाला खैर वाला कहते किसा कैसे आ सकता है। लिहाजा इंतखाब परवरदिगार ने किया। जब फरिश्ता, कोई आम फरिश्ता, सरदार है मलाइका, मलाइका का सरदार, हेड ऑफ फरिश्तों के हेड है जिब्रील अमीन, पंजतन के अनवार मुकद्दसा को देखा तो आंखें नूर वाले की नूर को ना पहचान सकी। शायद मैं अदा कर सकूं, नूर वाले की आंखें नूर को ना पहचान सकी। जब नूर वाला नूर को ना पहचान सका तो फिर ये खाकी बंदा आले मोहम्मद की मार्फत से हासिल कर सकता है। आवाज़ बारगाह है रब्बुल इज्जत में गोया हुए फरमाया या रब्बे, ऐ मेरे परवरदिगार, वमन ताहतल किसा, ये ताहते किसा कौन है? जिन्हें आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। आपको इस घर से बहुत आशना है, कभी हसनैन का झूला झुलाने आते हैं, कभी सैयदा की चक्की पीसने आते हैं, कभी ज़हरा के बच्चों के दर्जी के रूप में आते हैं। अगर आप ना जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। या रब्बी वमन ताहतल किसा है, परवरदिगार ताहते किसा कौन है? आवाज़ परवरदिगार आ रही है, हम अहले बैत नबुव्वा, इस चादर के नीचे कौन है? नबुव्वत के अहले बैत हैं, नबुव्वत के घर वाले हैं। अब अल्लाह तारुफ करा रहा है कि घर वाले होते कौन हैं, अहले बैत रसूल हैं कौन। अब दुनिया वालों अल्लाह से पूछना कि अहले बैत कौन है। अल्लाह पता बता रहा है कि अहले बैत कौन है। आवाज़ रब्बुल इज्जत आई, ओम फातिमा को वाबुहा वबालहा वबनुहा, इस चादर के नीचे सैयदा है, उनके बाबा है, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं। ये है तारुफ अहले बैत। अब अगर किसी को अहले बैत में शामिल करना है तो रिश्तेदारी रसूल से तलाश मत करना, बदलून से तलाश करना। करा रहा है अहले बैत का, कोई रिवायत की जुमला नहीं है। अल्लाह मुतारिफ करा रहा है कि अहले बैत कौन है। अहले बैत का दुनिया में मोहब्बत का असर बहुत गहरा है। आखिरत में तो इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। अगर कोई शय इंसान के काम आने वाली होगी तो वो होगी उल्फते मोहब्बते चाहते अहले बैत। दुनिया में भी फायदा देगी और आखिरत में भी फायदा देगी। खुदा की कसम, मौत जब इंसान सवाब के हवाले से गुफ्तगू होती है तो इंसान बड़ा सोच में पड़ जाता है। खतीब आएगा, डराएगा, मौत की बातें बताएगा और फिर वाद और नसीहत करेगा कि बस अब मौत की तैयारी करो। मौत बरहक है, लेकिन आले मोहम्मद के चाहने वालों के लिए मौत एक ऐसा अनमोल तोहफा है। मौत, ये जो हमारी जिंदगी है, टेम्परेरी जिंदगी है। अभी हमने परमानेंट जिंदगी को गुजारना है। टेम्परेरी और परमानेंट के दरमियान जो हिस्सा है, जो आलम है, उसका नाम है आलम बरज़ख। अब जुड़िएगा, मैं बहुत
آپ کے سامنے نظر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو ہماری زندگی جو عارضی زندگی ہے، اس کا رشتہ جیسے ہی ٹوٹتا ہے تو دوسری زندگی سے ساتھ رشتہ منسلک ہو جاتا ہے. اسی لیے اس رشتے کو ٹوٹنے کو کہتے ہیں انتقال. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف رسائی حاصل کرنا انتقال. اس لیے کہتے ہیں مرحوم انتقال فرما گئے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ چلے گئے. اب جیسے ہی انسان کی حیات کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو اسے عالم برزخ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس عارضی زندگی سے زیادہ عالم برزخ کی فکر کرے. مجھے تمہاری دنیا کے بارے میں خوف نہیں ہے مگر یہ کہ عالم برزخ کے بارے میں. یعنی امام نے بتایا جو عالم برزخ کا معاملہ ہے وہ بڑا سخت ترین ہے. عالم برزخ کی انسان کو تیاری کرنی چاہیے کہ عالم برزخ میں انسان اپنے ساتھ ایسا کیا لے جائے کہ انسان وہاں بھی سرخرو ہو اور یہاں بھی سرخرو رہے. لہذا انمول تحفہ سوائے محبت اہل بیت کے کچھ نہیں ہے کہ جس کی محبت میں مرنے والا روایت کے جملے ہیں کہ من ماتا بحب آل محمد ماتا مغفورا. شہیدہ تو ہے مغفورا بھی ہے، یعنی جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مرا، بخشا ہوا مرا. بھائی بخشا اس لیے گیا کیونکہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت کا دیا جل رہا تھا. آل محمد کی محبت کا دیا جل رہا تھا. لہذا موت ایک ایسا عنوان ہے کہ جس سے راہ فرار اختیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے پروردگار نے جب تذکرہ کیا انسان کی زندگی کا، انسان کی موت کا، تو عجیب انداز میں پروردگار نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات. توجہ کیجیے گا پروردگار کون ہے؟ الذی وہ ہے خلق الموت والحیات کہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. بھائی ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم پہلے اپنی زندگیوں کی بات کرتے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں کہ جب موت آنی ہوگی تو دیکھا جائے گا. لیکن پروردگار کا اسلوب بیان کیسا ہے؟ پروردگار دنیا کو، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو تذکرہ پروردگار نے پہلے موت کا کیا اور فرمایا الذی، پروردگار وہ ہے خلق الموت والحیات کہ اس نے پہلے موت کو خلق کیا بعد میں حیات کو خلق کیا. پتا چلا یہ جو زندگی ہے یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہوگی جو موت کے بعد شروع ہونی ہے. اصل زندگی وہ ہے موت کے بعد شروع ہونی ہے. جناب عیسیٰ اللہ کے نبی کہ آپ کے پاس تمام مخلوقات آ کے فیضیابی حاصل کرتی ہے، تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک حواری جب آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آنے والا شخص اس حواری کو گھور گھور کے دیکھنے لگا. اور حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں، اللہ کے نبی کے حواری ہیں، ساتھی ہیں، پریشان ہو گئے کہ دیکھنے والا مجھے اتنی دقت کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہا ہے، اتنی دقیق عمیق نگاہوں سے کیوں دیکھ رہا ہے. پریشان ہوئے اور جیسے ہی محفل اختتام پذیر ہوئی تمام لوگ اپنے اپنے مقامات کو جانے لگے تو وہ حوالی خدمت حضرت عیسیٰ میں حاضر ہوئے اور فرمایا ہے اللہ کے نبی میں بڑا خوف زدہ ہوں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مجھے آنے والے شخص نے کن دقیق نگاہوں کے ساتھ گھور گھور کے دیکھا؟ اس کے دیکھنے سے میں اتنا پریشان اور خوفزدہ ہوا
کہ مجھے قرار نہ آیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے آنے کے بعد یہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور یہ جب آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے. تو فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس سے امان بخشے, مجھے اس سے دور کر دیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا یہ ہوں کہ مجھے اس سے بہت دور بھیج دیں, بہت دور بھیج دیں. کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا ہندوستان کی دور دراز وادیوں میں چھوڑا دیں, ہندوستان کی دور دراز وادیوں میں مجھے چھوڑا دیں تاکہ میں اس سے دور ہو جاؤں. اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے اس کی گفتگو سنی تو حضرت عیسیٰ مسکرائے, ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے دوست کو اس کو ہندوستان کی وادیوں میں لے جاؤ. اب جیسے ہی ہوا نے حکم نبی کو سنا, اطاعت فرمائی, فوراً کے فوراً ہندوستان کی وادیوں میں لا کے چھوڑا. اب جیسے اس کو ہندوستان کی وادیوں میں لایا گیا, اب کیا دیکھا کہ اس سے پہلے وہ شخص موجود ہے جس سے یہ راہ فرار اختیار کرنے کا. دوسرا دن ہوا, حضرت اسرائیل علیہ السلام خدمت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے, سلام عرض کیا, جواب سلام دیا. فرمایا اے اسرائیل یہ کیا عادت ہے کہ آپ ہمارے حواریوں کو گھور گھور کے خوفزدہ کرتے ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے حبیب, اے اللہ کے نبی, اصل میں خود پریشان تھا. جڑیے میرے ساتھ ہو جائے گا, میں خود پریشان تھا. اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جاؤ ہندوستان کی وادیوں سے اس کی روح قبض کر کے آؤ. میں نے آپ کے بزم کو دیکھا, میں نے کہا کیوں نہ آپ کو سلام کرتا ہوا چلو. اب جیسے میں نے آپ کے بزم میں اس کو دیکھا تو میں پریشان ہو گیا. یہ اتنی جلدی اتنی کوسوں دور کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو میں حیرت میں تھا, اس لیے بھول بھول کے اسے لے گیا تھا کہ یہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی روح ہندوستان کی وادیوں سے نفس کرنی ہے. میں حیرت میں تھا, یہ یہاں تو وہاں کیسے؟ جیسے ہی آپ نے ہوا کے دوست سے اس کو بھیجا تو فوراً اطاعت پروردگار کو بدلاتے ہوئے میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. تو موت سے فرار نہیں ہے. کتنی ہی دور چلا جائے انسان لیکن موت سے فرار نہیں ہے. موت ایک ایسا امر ربانی ہے کہ خدا کی قسم ہم تو ہم ہیں. جب انبیاء کی تذکرے کو پڑھتے ہیں تو پوری کائنات میں سب سے آسان ترین موت جس نبی کو آئی ان کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. جڑیے گا اس میں, بہت جلدی مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری کائنات میں سب سے آسان ترین موت. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے, شرف زیارت کی اور فرمایا کہ حکم ربانی ہے کہ اب ہمیں آپ کی روح کو قبض کرنا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرائیل ذرا ٹھہر جاؤ, کچھ صبر کرو. تو کہا کہ حکم الہی میں تاخیر نہیں ہے. فوراً اپنے پروردگار سے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کیا, پروردگار مجھے کچھ مہلت دلا. سنیے گا, پروردگار مجھے کچھ مہلت دلا. آواز پروردگار آئی, اے اسرائیل کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ, کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. فوراً حکم کے تابع ہوئے, یہ میرے پروردگار. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے
خدا کی بارگاہ میں عبادت کی اور عبادت کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے گھر والوں سے رخصت ہونا شروع کیا. سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس آئے, والدہ کو سلام کیا اور فرمایا اماں اب ہم ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. بات ہی سمجھ گئی, گریہ گناہ ہوئی, زوجہ کے پاس آئے, زوجہ سے اسی انداز میں گفتگو کی, زوجہ محو گریہ ہوئی. اس کے بعد اپنی زوجہ کی آغوش میں ایک 4 سالہ بچی کو دیکھا. سنیے, 4 سالہ بچی کو دیکھا تڑپ گئے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تڑپ کے دل میں خیال کرنے لگے کہ آج میری روح قبض کر دی جائے گی, میرے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, کہ میری چھوٹی سی 4 سالہ بچی میرے بعد اس کا کیا حال ہوگا. بس یہ خیال آ رہا تھا, یہ خیال آ رہا تھا. خدا کی قسم جانیے گا کہ ہمارا پروردگار کون ہے. یہ خیال موسیٰ کے خیال دل میں آنا تھا. آواز پروردگار آئی, اے موسیٰ انظر, ذرا دیکھو دریائے نیل کی طرف. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دریائے نیل کو دیکھا, فرمایا انظر فی الدقہ, آئے موسیٰ ذرا دقت کے ساتھ دیکھو, غور و فکر کے ساتھ دیکھو. اب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے سمندر کی گہرائیوں میں نگاہیں ڈالنا شروع کی. اب جب سمندر کی گہرائیوں میں زمین کی سطح پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک پتھر موجود ہے. پروردگار سے فرمایا پروردگار سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے. پروردگار نے فرمایا ذرا اس پتھر کو غور سے دیکھو. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر کو غور سے دیکھا. پروردگار نے کہا اور غور سے دیکھو. اب جب اور غور سے دیکھا تو کیا دیکھا, اس پتھر پہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے, ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. آواز قدرت آئی, اے موسیٰ ذرا اور غور سے دیکھو. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھائی نبوت کی نظریں ہیں, نبی کی نگاہیں ہیں. اب جب دقت کے ساتھ دیکھا تو کیا دیکھا, پتھر پہ موجود کیڑے کے منہ میں غذا موجود ہے, غذا. آوازیں قدرت آئی, موسیٰ اب بھی نہیں سمجھے. جب ہم دریائے نیل کی کوسوں نیل میں گہرائی میں زمین کے پتھر کے اوپر کیڑے کو رزق دے سکتے ہیں تو کیا تمہاری بچی کو جلدی جلدی مطالب پیش کر رہے ہیں, یا تمہارے بچوں کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے. وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. موسیٰ آئے, کہا اے اسرائیل کہاں سے روح کو قبض کرنا چاہتے ہو. کہا دہن سے. کہا دہن سے کیسے کر سکتے ہو, اس دہن سے تو میں خدا سے کلام کیا کرتا ہوں, عبادت پروردگار کیا کر سکتا ہوں. کہا اے موسیٰ حکم دیجیے آپ کے 10 مبارک سے روح کو قبض کرو. کہا ان ہاتھوں سے کیسے روح کو قبض کر سکتے ہو, ان ہاتھوں سے یہود و نصارہ سے جنگ کرتا ہوں, اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوں. کہا اے موسیٰ حکم دیو, اے موسیٰ علیہ السلام حکم دیجئے آپ کے پیروں سے میں آپ کی روح کو قبض کرتا ہوں. کہا اے اسرائیل تیرے پیروں سے آپ روح کو کیسے قبض کر سکتے ہیں. ان پیروں سے چل کے کوہ طور میں جاتا ہوں, اللہ سے کلام کیا کرتا ہوں. تو آواز پروردگار آئی, اے اسرائیل آپ یہ پھول لے جائیں اور موسیٰ علیہ السلام آپ اس پھول کو سنیے. خدا کی قسم میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات میں سب سے آسان طریقے سے جس نبی کی روح کو قبض کیا گیا پھول کے ذریعے سے روح کو نکالا گیا, پھول کے ذریعے سے. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے موت کو کیسا پایا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے موت کو ایسا پایا کہ جیسے زندہ ہوسمن کے جسم سے خال کو روک لیا گیا ہو. جس کی کائنات میں سب سے آسان طریقے سے
اس نے کہا کہ موت کو ایسا پایا کہ جیسے زندہ حسن کے جسم سے اس کی کھال کو اتار دیا گیا ہو. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے بارے میں فرمایا, ادھر جناب علی اکبر باپ کے سامنے ہیں اور باپ نے پوچھا بیٹا موت کو کیسے محسوس کرتے ہو؟ فرمایا بابا موت کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے شہد سے زیادہ شیریں. کربلا سے ہم نے موت کو لیا. کربلا کائنات کے حبیب کا نواسا, امت کے جوڑ و ستم کیا اجر رسالت دیا کائنات کے حبیب کے اس فرزند کو کہ جسے کائنات کے حبیب اپنے گوشت پہ اٹھا اٹھا کے آگوش میں بٹھا بٹھا کے فرماتے تھے فاعرفوا هذا الحسین, پہچان لو یہ میرا بیٹا حسین ہے. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ, حسین منی وانا من الحسین. تعارف بنا رہے ہیں, امت کو بتا رہے ہیں فاعرفوا هذا الحسین, پہچانو یہ حسین ہے. اور امت نے اجر رسالت دیا تو کیسے دیا کہ اس نواسہ رسول کے جسم اطہر پر اتنے زخم کھائے گئے کہ انیس کو کہنا پڑا 1900 ہے زخم تمہیں چاک چاک پر. ارے زینب بن حسین کرتا ہے خاک پر, زہرا کا لوٹ تاکہ میری تپتی زمین میں. اما حسین زمین پہ آ رہے ہیں. ہاں آزادارو, شہزادی میں ایک مرتبہ جب آقا حسین زین سے زمین پہ آئے ہیں نا, اپنے آغوش کے دامن کو پھیلا دیا, کہا بیٹا حسین گھبرانا نہیں, ارے تیری ماں نے تیرے مقتل کو اپنے سفید بانے سے صاف دیا ہے, آجا حسین آجا. ماں نے حسین کو اپنی آغوش میں دیا. عزادار امت آئی, اجر رسالت دینا شروع کیا. ارے جس کے ہاتھ میں جو آتا زہرا کے لال پہ تبرکن پیش کرتا, ارے جس کو کچھ نہ ملتا کربلا کی تپتی خاک زہرا کے لال میں رکھتے ہیں. اجر خبر اللہ شمر منور سوار ہوا کہ زہرا کے لال کے سر کو تن سے جدا کرے. آزاداروں بس ایک مرتبہ خنجر چلاتا ہے, زہرا کے لال کے قلوب کو ارے جدا کرنا چاہتا ہے. آواز آتی ہے اتنی تاخیر کی ہو رہی ہے, کہا جب بھی ارے زہرا کے لال کے خنجر چلاتا ہوں, ارے کسی مزدور کے ہاتھ خنجر چلا کے کہتے ارے نابار میرے چکیاں پیس پیس کے حسین کو مارا. فرش اعضاء سے ادا ہونے والے ہر ایک جملے کا ہر ایک لفظ کا جو کہ اجر و ثواب ہو, مرحوم و مغفور سید غزل مسلی نبی کو سید انوار سندری اور دیگر محبوب مومنین و مومنات کی رحمت فرما. پروردگار یہاں جتنے بھی مومنین ہیں, جتنے بھی محمین ہیں, اور تمام محمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے محمین کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے بلند فرما. حوض کوثر سے سیرابی عطا فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام محمین مومنین و مومنات کی ارواح جنیے بالخصوص میرے عزیز محترم سید غزل فصلی نبی ابن سید امام سید ارواح کی نعمت فرما دیں. الحمد لله رب العالمين صلوات المستقيم صلوات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم.
ہدیہ کرتے ہیں چاہتا نسرین علیہ السلام کی بارگاہ میں. اس کے وجہ سے جو بھی ثواب لے تمام محمین مومنین اور مومنات کی ارواح عطا فرما. بالخصوص میرے والد محترم سید حسن فرسلی کو بھی اپنے سید انوار حسین زیدی کی ارواح عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی السلام علیکم خاتمۃ الزہراء سید النساء العالمین. السلام علیکم یا شہداء کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس شموس. السلام علیکم انیس النفوس ایھا المدفون بحق الدروس. السلام علیکم یا امام اہل رضا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. علمان علمان علمان. السلام علیکم شریف القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. هذا عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وله رحمة الله وبركاته.